छोटे इक़दामात बड़ी तब्दीलियों का सबब बनते हैं। अगर आप हमारे इल्म के सफ़र में साथ चलना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल अल-हुदा अकेडमी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है। आज हम इंशाअल्लाह सूरत अन-निसा की आयत नंबर 51 यानी 51 से शुरू करेंगे। इरशाद बारी ताला है, अलम तर इलल्लज़ीना ऊतू नसीबन मिनल किताबि युमिनून बिल जिब्ति वयक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला उलाइक अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह वमन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहू नसीरा अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क फइज़ा ला यअतून अन्नास नक़ीरा अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुल्लाहु फक़द आतैना आल इब्राहीम अल-किताब वल-हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा फमिनहुम मन आमन बिही व मिनहुम मन सद्द अन्हु वकफ़ा बिजहन्नम सईरा इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारन कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गयरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा लहुम फीहा अज़वाजुन मुतहहरा वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अद्ल इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिहि इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो किताब का एक हिस्सा दिए गए, वो बुतों और तागूत पर ईमान रखते हैं और कुफर करने वालों के बारे में कहते हैं कि ये लोग ईमान वालों की निस्बत रास्ते के एतबार से ज्यादा हिदायत याफ्ता हैं। यहाँ दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, जिब्त और तागूत। जिब्त असल में बुत का नाम है, फिर ये अल्लाह ताला के सिवा हर माबूद के लिए इस्तेमाल होने लगा, यानी अल्लाह के अलावा जिस किसी की भी पूजा की जाए वो जिब्त कहलाता है। और इसे अवहाम और खुराफात के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जादू, टूने टोटके, जंतर मंतर, सैयारों के इंसानी जिंदगी पर असरात, फालगिरी, गंडे, नक्श और तावीज वगैरह सब कुछ शामिल हो जाता है। और तागूत का इतलाक हर बातिल पर और हर उस चीज पर होता है जिसकी अल्लाह के सिवा इबादत की जाए, या हर उस शख्स पर
جو گمراہی کی طرف دعوت دے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جبت سے مراد جادو اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ تو بہرحال ہر وہ شخص جو گناہ کی دعوت دے اس پر طاغوت کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اہل کتاب کو تو کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کتاب کو بھلا کر دیگر چیزوں کی پیروی کرنے لگے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے کہ وہ ان چیزوں میں، خرافات میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو ہدایت کے لیے پڑھیں، اور اگر قرآن مجید سے کوئی تعلق ہے بھی تو وہ بھی زیادہ تر وظائف اور دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کی طرح کے لیے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، ایسا کام کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے کہ جو کتاب کو چھوڑ کر جبت اور طاغوت کی طرف چل پڑے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یعنی جس پر اللہ کی لعنت ہو گئی اس کے لیے پھر نجات کا کوئی راستہ نہیں، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا، خواہ وہ جتنی چاہے دنیا حاصل کر لے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں لعنت کے اسباب سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کیا ان کے لیے اللہ کی بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تب تو یہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی میں سوراخ کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔ یا یہ لوگوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا، یا یہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا۔ کوئی شک نہیں ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی، اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کی۔ کتنے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے آل ابراہیم پر۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دین یا دنیا کی کوئی نعمت دے تو اس سے حسد کرنے کی بجائے اسے برکت کی دعا دے اور اس پر خوش ہوں اور زیادہ نعمتیں ملنے کی دعا دیں، اپنے دلوں میں وسعت پیدا کریں۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی بدگمانی سے بچیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے جب کسی انسان کو کسی بھی طرح کی کوئی نعمت ملتی ہے۔ تو اگر انسان اس پر برا مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں، اللہ سے بدگمان ہے۔ فرمایا پھر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا ہے اور کوئی اس سے رک گیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ان قریب ہم انہیں آگ میں جلائیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم انہیں بدل کر دوسری کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ جب کھال جل جاتی ہے تو عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، اس لیے کھال ہی تبدیل کر دی جائے گی۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ دن میں 70,000 دفعہ ایسے ہوگا تاکہ وہ عذاب بڑھتا چلا جائے۔ تو اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کی کتاب کا انکار کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور شدید ناراضگی کا۔ فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے انتہائی پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ گھنے سائے یعنی ایسا سایہ کہ جس کے اندر کوئی خلا نہ ہو۔ بعض درختوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سایہ ہوتا ہے لیکن بیچ بیچ میں دھوپ بھی آ رہی ہوتی۔ ظلًا ظلیلا وہ ہے کہ جس میں یعنی کہ یکساں ہے، پھیلا ہوا، اس میں اور ہمیشہ سایہ ہی رہنے والا، جس میں سے سورج نہ نظر آئے، اس میں نہ گرمی ہو اور نہ سردی، بلکہ وہ انتہائی اعتدال میں ہو۔ اور پھر یہ کہ یہاں جنت کی عورتوں کی خوبیاں بتائی گئیں کہ وہ خوبی بتائی گئی، اور وہ کیا کہ انتہائی پاکیزہ ہوگی۔ لہذا جو عورت جنت میں جانا چاہتی ہے اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اور پاکیزہ زندگی میں کوئی صرف جسمانی طہارت مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد اخلاقی طہارت ہے، کردار کی پاکی ہے، کہ ایک عورت چاہے اس کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اسے کسی بھی حرام رشتے میں
داخل نہیں ہونا چاہیے، کسی مرد کے ساتھ کوئی حرام تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ عورت کے فتنے سے بچیں، کیونکہ جنت کی عورتیں زیادہ معزز اور پاکیزہ ہیں۔ دنیا میں اگر حرام کاموں میں پڑے تو اس کے بدلے جنت کی پاکیزہ نعمتیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اور یہاں پر خالدین فیہا کی بات ہے۔ اہل جنت کے لیے یہ 8 بار آیا ہے اور اہل جہنم کے لیے 3 بار، یعنی ہماری اس پر توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت والوں کو کیسی خوشخبری سنائی ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، یعنی جو قابل ہو، اہلیت رکھتا ہو، اس کو دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، یقیناً اللہ تمہیں بہت ہی عمدہ نصیحت کر رہا ہے، یعنی اس نصیحت پر توجہ دو، کان دھرو، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ آیت عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور وہ شیبہ بن عثمان کے چچا زاد بھائی ہیں جن کی نسل میں آج تک کعبہ کی دیکھ بھال چلی آ رہی ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان سے کعبہ کی چابی لی تھی، پھر آپ نے وہ چابی انہی کو واپس کر دی، اور پھر آپ نے یعنی جب آپ نے چابی لی، دروازہ کھولا، کعبہ میں داخل ہوئے، پھر باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ نازل ہوئی کہ امانتیں جو اہل ہیں انہی کے سپرد کر دیں۔ پھر آپ نے حضرت عثمان کو ان کو بلایا اور چابی انہیں سونپ دی اور فرمایا، اے ابن ابی طلحہ، اسے اللہ کی امانت کے ساتھ لے لو، اسے تم سے ظالم کے سوا کوئی نہیں چھینے گا، یعنی یہ تمہارے پاس ہی رہے گی۔ تو بہرحال یہ تو اس کا ایک خاص موقع تھا اس آیت کے نازل ہونے کا، لیکن اس کا ایک عام مفہوم بھی ہے، اور وہ یہ کہ امانتیں امانت داروں کو ہی دینی چاہیے۔ یعنی ایک یہ کہ جس نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھی ہو اسے ہی اس کی امانت واپس لوٹاؤ، زید کی امانت بکر کے حوالے نہ کرو، یعنی جس نے جو دیا اسی کو واپس جائے۔ امانت سے مراد ذمہ داریاں بھی ہیں کہ جب آپ کسی کو کوئی ذمہ داری سونپیں تو وہ اس کا اہل ہونا چاہیے۔ ہر قسم کے لوگوں کو اقتدار نہیں دینا چاہیے، ذمہ داری نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح امانت سے مراد حقوق بھی ہیں، یعنی تمہارے ذمہ جو حقوق ہیں، خواہ اللہ کے ہوں یا بندوں کے، ان سب کو بجا لاؤ۔ اور اسی طرح امانت سے مراد ہر وہ چیز جس کا حکم دیا گیا اور جس سے روکا گیا۔ اور عورت کی نسبت سے امانت سے مراد کیا ہے کہ وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، اور پھر جو امانتیں انسان کے اپنے اور لوگوں کے درمیان ہیں ان کی پاسداری کرے، کیونکہ انسان کے پاس ہر چیز امانت ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نماز بھی امانت ہے، وضو بھی امانت ہے، تولنا بھی امانت ہے، ناپنا بھی امانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں گنوائیں، اور ان سب سے سخت وہ امانتیں ہیں جو سونپی گئی ہیں، یعنی کسی کے حوالے کی گئی ہیں۔ اور سب سے بڑا خائن، خیانت کار کون ہے؟ جو لوگوں کے معاملات کی ذمہ داری لینے کے بعد ان سے غافل ہو جائے، اس ذمہ داری سے غافل ہو جائے، یعنی حامی بھر لے، کمٹمنٹ کر لے، اور اس کے بعد کمٹمنٹ سے غائب، کام کر کے نہ دے۔ اس سے دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں۔ پھر اگر تمہارے مابین کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھا، اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا بھی ہے۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب کوئی جھگڑا ہو، کوئی مسئلہ پیش آئے، کہ قرآن کی طرف رجوع کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب ان کی زندگی میں ان کے پاس جا کر ان سے سوال کرنا، اور بعد میں ان کی سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اولو الامر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی،
और ये सब क्या है? ईमान का तकाजा है। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि इंसान जिंदगी में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपने सामने क्या उसकी तरजीहात क्या हो? सबसे पहले कि हर मामले में अल्लाह की इताअत, उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, फिर अपने से ऊपर के जो जिम्मेदार हैं उनकी इताअत, और फिर अगर इख्तिलाफात हों तो फिर कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू हो, और उलुल अम्र की बात उनके ताबे होगी। फरमाया ये बहुत बेहतर है, अगर तुम इस तरीके पर अपनी प्रायोरिटीज को सेट करोगे तो ये बहुत बेहतर है, और अंजाम के एतबार से भी ज्यादा अच्छा है। दुनिया में भी तुम्हें इसके फायदे नजर आएंगे और आखिरत में भी। नेक्स्ट। ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن لهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول المنافقين يصفون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो करते हैं कि ये उस पर ईमान लाए हैं जो आप पर उतारा गया,
اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا تھا، مگر چاہتے یہ ہیں کہ آپس کے فیصلے طاغوت کی طرف لے جائیں، جبکہ بلا شبہ یہ حکم دیے گئے تھے کہ اس کا انکار کر دیں، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر دور کی گمراہی میں پھینک دے۔ یاد رکھیے، قرآن و سنت کے علاوہ کسی بھی دوسری چیز کی طرف فیصلہ لے جانا ہلاکت کا باعث ہے، شیطان کی پیروی ہے، کیونکہ ایسا کرنے والے شیطان کے پیروکار ہیں، کیونکہ شیطان انسان کو اصل راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ جب انسان قرآن و سنت کو چھوڑ کر اور چیزوں سے رہنمائی حاصل کرتا ہے جو اس کے خلاف جاتی، ایک یہ کہ قرآن و سنت سے رہنمائی لینا اور عام زندگی کے معاملات میں دنیا میں جو تجرباتی علوم ہیں اس کے نتیجے میں جو چیزیں فائدے کی ان کو اختیار کر لینا جو قرآن و سنت سے ٹکراتی نہ ہو۔ کوئی بھی چیز جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو، اصل نص سے ٹکراتی ہو، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تم اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ سے پوری طرح منہ موڑ جاتے ہیں۔ یعنی یہ منافقت ہے کہ انسان کہے کہ میں مسلمان ہوں اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف آنے سے انکار کر دے۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کیونکہ غلط کام کرنے کا نتیجہ پھر مصیبت کی شکل میں ہی آتا ہے، پھر یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور موافقت پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، تو آپ ان سے اعراض کیجئے اور انہیں نصیحت کیجئے، یعنی ان کی باتوں میں نہ آئے لیکن ان کو سمجھائیں، اور ان سے ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے۔ یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی کہ ایک شخص جس کا آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ منافقت برت رہا ہے اور یہ دل میں کچھ اور زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے، تو بھی آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کریں اور آپ اس کو نصیحت کریں، اور نصیحت بھی تانا دینے کے انداز میں نہیں بلکہ اس طرح کریں کہ بات ان کے دلوں تک پہنچ جائے۔ اور اگر ہمارے پاس ایسا انداز نہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے کسی کو بھی نصیحت کرنے، اچھی بات کہنے کا ایسا طریقہ عطا فرما کہ جس سے اصل مقصد پورا ہو جائے اور میں اپنی ذمہ داری کو صحیح طرح پورا کر سکوں۔ بعض اوقات ہمیں کسی کی کوئی بات غلط لگ بھی رہی ہوتی ہے لیکن ہم روک کیوں نہیں پاتے، منع کیوں نہیں کر پاتے کہ ہمیں طریقہ نہیں آتا۔ ہمیں یہ لگتا کہ اگر ہم نے اس کو روکا تو یہ ہمارا دشمن بن جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا ایٹ لیسٹ کم از کم، تو اس لیے بہتر ہے چپ رہو۔ تو اب ذمہ داری تو پوری نہ ہوئی، یعنی آپ کی خیر خواہی تو نہ ہوئی۔ ایک شخص کنویں میں چھلانگ لگانے جا رہا ہے اور آپ اس کو پکڑتے ہی نہیں کہ یہ مائنڈ کر جائے گا، تو آپ نے اس کے ساتھ خیر خواہی کی نہیں، آپ نے اس کا بھلا نہیں چاہا، آپ نے اس کو کھڈے میں گرنے دیا۔ تو خیر خواہی یہی ہے کہ چاہے وہ روئے چیخے چلائے اس کو پکڑ لیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ماں کے اندر بچے کی کتنی ہمدردی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے کہ بعض اوقات بچہ کوئی ایسی چیز اٹھا لیتا ہے، چھری اٹھا لیتا ہے یا کچھ، تو اس سے کس طرح اس سے چھڑاتی، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ پہلے اس کو کہتی کہ دے دو، میں تمہیں یہ دیتی ہوں، کوئی اس کو لالچ دیتی ہے کچھ نہ کچھ کر کے، پھر اگر وہ نہیں دیتا تو سختی پر بھی آ جاتی کہ نہیں یہ تو نہیں دے سکتی کیونکہ اس میں ہلاکت ہے، اور اس سے لے کر ہی رہتی ہے، اسے اس سے کھیلنے نہیں دیتی۔ نبی کی شفقت اپنے امت کے لیے اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ہمارے دل میں بھی اس سنت کی ایسی ہی قدر ہونی چاہیے کہ لوگوں کی غلطیوں کے باوجود ان سے ہمدردی ہونی چاہیے اور ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے اور ان کو وہ نصیحت کرنی چاہیے جو ان کے حق میں بہتر ہو۔ اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا وہ اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اور یہ اگر اس وقت آپ کے پاس آ جاتے، اور اگر یہ آپ کے پاس آ جاتے جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے، تو ضرور یہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا پاتے۔ رسول دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ ان کے طریقے کے مطابق عمل کیا جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کی دعائیں لی جائیں۔ لیکن اگر رسول دنیا سے جا چکے ہوں تو پھر اور رسول کی دعا
نہ لی جا سکتی ہو تو ان کی قبر پر جانے کی ضرورت نہیں. آپ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش مانگ سکتے ہیں، کسی بھی چھوٹے یا بڑے گناہ پر توبہ کر سکتے ہیں، اور اتنا ہی کافی ہے. کیونکہ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ مطلب نکالا کہ رسول کے پاس جاتے یعنی مدینہ جاتے اور روضہ مبارک پر آپ سے درخواست کرتے کہ آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں. صحابہ میں سے کسی نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا. بس نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، یہ سچے مومن ہو نہیں سکتے جب تک یہ اس معاملے میں آپ کو منصف نہ بنا لے جس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے، پھر یہ آپ کے کیے گئے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور یہ اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہاں مومن ہونے کی 3 شرطیں بتائی ہیں، تو غور سے سن لیجئے. نمبر 1، جھگڑوں کے فیصلے سنت رسول کے مطابق کرنا. نمبر 2، رسول کے فیصلوں پر تنگی محسوس نہ ہونا. اور نمبر 3، اس فیصلے پر عمل بھی کرنا. یعنی بعض اوقات ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم اپنے دل کی مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اور اس کو ماننے میں ہمیں گھٹن محسوس ہوتی، تو پھر یہ ایمان کی منافی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہونا جو ہے ایمان نہ ہونے یا ایمان میں کمی ہونے کی علامت ہے. اور پھر اگر رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہونے سے ایمان ناقص ہو جاتا ہے تو سوچئے اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے سے ایمان کیسے صحیح ہو سکتا ہے. یہ کہنا کہ وائی می، اور مجھے کو کیوں کہا گیا، اور میں ہی کیوں یہ کروں، اور دس از ٹو مچ، یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو، اس طرح کی باتوں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر آپ کے بچوں میں سے کوئی کرے تو اس کو روکنا چاہیے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں چلو بچے ہی ہیں نا، ان کو بھی سمجھ نہیں تو کہتے رہے، نہیں، ان کو روکنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ادب کے بھی خلاف ہے اور یہ ایمان کے بھی منافی ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات 2 طرح کے ہیں نا، نمبر 1 شرعی اور نمبر 2 کونی. یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو قرآن میں ہیں اور جو سنت میں ہیں، اور اس کے بعد وہ فیصلے بھی جو تقدیر کے فیصلے ہیں، ان پر بھی اللہ سے راضی ہونا ہے اور ان کو ایکسپٹ کرنا ہے. اور اگر ہم واقعی ان پر لکھ دیتے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو چند لوگ ہی ان میں سے ایسا کرتے، اور اگر یہ وہی کرتے جس کی یہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو ضرور وہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ثابت قدمی کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھا ہوتا. یعنی قرآن و سنت کی بات ماننے میں انسان کا فائدہ ہے، اور اسی سے دین پر، حق پر، صراط مستقیم پر استقامت آتی ہے، ثابت قدمی ہوتی ہے. یعنی انسان جب اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کرتا ہے جس کو وہ جانتا بھی نہیں ہوتا. کیونکہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. 2 فائدے قرآن و سنت پر عمل کرنے کے. اور ویسے بھی اطاعت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اطاعت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور گناہ سے، معصیت سے ایمان کم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، اور برائی سے برائی ہی جنم لیتی ہے، برائی کی طرف جانے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. فرمایا اور اس وقت ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے. سبحان اللہ، ایک اور فائدہ. اور ہم ضرور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتے. ایک اور فائدہ. اور جو لوگ بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے. اور وہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں. ایک اور فائدہ، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کا فائدہ کیا ہے کہ پھر قیامت کے دن کن کا ساتھ ملے گا؟ انعام یافتہ لوگوں کا. صراط الذین انعمت علیہم. اور وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں. تو یہ خاص اللہ کی رحمت ہوگی کہ انسان اس اطاعت کے ذریعے ان کا ساتھی بن جائے گا. اور کسی کو نیک صحبت کا ملنا خیر عظیم کا ملنا ہے. یعنی جسے اچھے ساتھی مل گئے
اس کے تو وارے نیارے ہو گئے، اور انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جتنی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوئی اتنی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ دنیا کے علاوہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے ہیں۔ یعنی جس طرح انہیں خوشی دنیا میں تھی آپ کا ساتھی بننے کی، ان کی تمنا اور تڑپ کیا تھی کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ ملے۔ ایک موقع پر ایک صحابی جو آپ کے لیے وضو کا پانی رکھتے تھے اور آپ کی خدمت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خوش ہو کر کہا کہ مانگو، تم اپنے لیے کچھ مانگو مجھ سے تو میں تمہیں دوں گا، مانگو دیے جاؤ گے۔ تو اس نے کہا میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، دنیا میں تو آپ کا ساتھ ملا ہوا، آگے بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ اور؟ اس نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے۔ تو آپ نے پھر کیا کہا؟ سجدوں کی کثرت سے مدد کرو میری، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو تاکہ میرے ساتھ وہاں رہ سکو۔ تو قیامت کے دن ان خوش قسمت لوگوں کا ساتھ پانے کے لیے صرف فرض نماز پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، نوافل کی بھی کثرت کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اب رمضان آ رہا ہے تو پہلے سے ہی پلان کر کے رکھیں اور ہمت نہیں ہارنی۔ نیکسٹ۔ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنا بچاؤ اختیار کرو، پھر خواہ جنگ کے لیے چھوٹے دستوں میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو، ایز پر نیڈ، اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر لگاتا ہے، سست ہے، نیکی کے کام میں پیچھے رہتا ہے، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، یعنی پیچھے ہی رہ گیا۔ تو خیر کے کاموں میں پیچھے رہنا اور خیر کے کاموں سے روکنا اپنے عمل کے ساتھ یا زبان کے ساتھ، یہ منافقین کی عادت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص خیر کے کام میں نکلا ہے اور اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کوئی نقصان ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ شکر ہے میں نہیں تھا وہاں، حالانکہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف بھی انسان کو پہنچتی ہے تو اس پر بھی بڑے درجات ہیں، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے تو یہ ضرور کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہی نہ تھی، اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ یعنی منافق کی ساری توجہ دنیا کے فائدوں کی طرف ہوتی ہے، جس چیز میں جس کام میں دنیا مل رہی ہو اس کے لیے وہ تیار ہے، اس کے لیے وہ آگے آگے ہے، لیکن جہاں دنیا کا کوئی نقصان ہو
تو وہ پیچھے رہنے پر خوش ہے. مومن اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ خیر کی طرف دوڑتا ہے خواہ اس میں فائدہ ہے یا نقصان. اس کو یہ معلوم ہے کہ الٹیمیٹ ریزلٹ اس کا اور نتیجہ اس کا بہت ہی بہترین ہے. بس وہ لوگ جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں، دنیا کا نقصان کر لیتے ہیں آخرت کے فائدے کے لیے، انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے. اور جو اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو عنقریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے. یعنی جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ دیتا ہے پھر اس کو اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے. تو مسلمان پر کیا لازم ہے؟ دنیا کی زندگی کے فائدوں پر نظر رکھنے کی بجائے آخرت کو اپنی منزل سمجھے. جتنا دنیا کا فائدہ آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا، جتنی دنیا آپ کی قسمت میں ہے، وہ پھر بھی مل کر رہے گی. کیا مسلمانوں کو مال غنیمت کی شکل میں بہت کچھ نہیں ملا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور کتنا دور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیسے حالات بدلے. اور اس وقت تو سچے اہل ایمان تھے نا، وہ کیسر و کسرا کی حالات جب ختم ہوئے اور وہاں سے سونا چاندی کے ڈھیر پہنچے مدینہ تو وہ رونے لگے. انہوں نے اس کو اپنے لیے ایک آزمائش اور امتحان سمجھا، کیونکہ دنیا کا مال اور دنیا کی دولت اور دنیا کی کثرت انسان کو بہرحال آخرت سے غافل کرتی ہے. جب دنیا میں بہت نعمتیں اور آرام مل جاتا ہے تو پھر انسان آگے کو بھول جاتا ہے، پھر وہ انہی میں کھونے لگتا ہے. اور اس کو ریزسٹ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، اس کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے نفس کو قابو کرنا پڑتا ہے. اور کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، حالانکہ مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے. یہ ہے ایمان والوں کی دعا کہ جب ان پہ مشکل آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، دنیا کی طرف نہیں دیکھتے کہ کون سی سپر طاقت ہمارے کہاں کام آئے گی. وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں. وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے. یہاں جنگ کے اصول بتا دیے گئے کہ مومن کس بنا پہ لڑتا ہے، مومن کب جنگ کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے. دنیا کے لیے نہیں. اگر دنیا کی جنگوں کا آپ جائزہ لیں تو جو بھی جنگیں مسلط ہوئی ہیں وہ عموماً دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ مظلوموں کو کسی ظالم سے نجات دلانے کے لیے. تو شیطان کی چال کمزور ہے. شیطان کی چال ہر ایک پر آتی ہے، لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ شیطان کی چالوں سے بچ جاتا ہے، اور جو قرآن و سنت کو تھام کے رکھتا ہے، وہاں سے روشنی لیتا ہے، وہ بھی شیطان کی چالوں کو خوب پہچان لیتا ہے. لیکن جو شخص شیطان کے مقابلے میں کمزور ہو جائے اس پر شیطان کا داؤ چل جاتا ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس سے زیادہ مضبوط ہے، ہم اس سے زیادہ مضبوط ہیں، یا شیطان ہم سے زیادہ طاقتور ہے. نیکسٹ. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وعليهم القتال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند
عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أنت من نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें कहा गया था कि अपने हाथों को लड़ाई से रोके रखो और नमाज कायम करते रहो और ज़कात अदा करते रहो, फिर जब उन पर जंग करना फर्ज कर दिया गया तो उस वक्त उनमें से एक गिरोह लोगों से इस तरह डर रहा था जैसे अल्लाह से डरते हैं या इससे भी ज्यादा, और उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, तूने हम पर जंग करना क्यों फर्ज कर दिया? तूने हमें एक करीब की मुद्दत तक मोहलत क्यों न दी? कह दीजिए, दुनिया का फायदा बहुत थोड़ा है और आखिरत उसके लिए बेहतर है जो तकवा इख्तियार करे, और तुम खजूर की गुठली के धागे बराबर भी जुल्म न किए जाओगे। हम सबको इस हकीकत का इल्म होना चाहिए कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया बहुत मामूली है।
دنیا کی طرف اگر دل مائل ہو رہا ہو تو اس آیت پر غور و فکر کریں. قل متاع الدنیا قلیل، دنیا میں انسان زیادہ سے زیادہ بھی فائدہ اٹھا لے تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ ختم ہو جانے والا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت اس کے لیے اچھی ہے جس کے اندر تقوی ہو، اور وہاں کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تقوی جب انسان کے دل میں آتا ہے تو دنیا کی غیر ضروری ناجائز خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، اور خواہشات سے بچنے کے لیے انسان کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد ہونا چاہیے، اور اپنی کوششوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، قوتوں کو، ریسورسز کو، مال و اسباب کو اپنے اس مقصد کو پانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، بھاگ نہیں سکتے، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، اتنی یقینی ہے موت. اور جب اس نے آنا ہی ہے تو پھر عقل مند کون ہے جو اس کی تیاری کرے. اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے. کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں پاتے، کیونکہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، سمجھنا چاہتے ہی نہیں. تو بات یہ کہ موت تو انسان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. سوچئے کسی ایسے شخص کے بارے میں جس کو آپ جانتے ہوں، جس سے آپ بہت محبت کرتے ہوں، اور وہ اچانک دنیا سے چلا جائے کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہو کہ وہ اتنی جلدی ہم سے جدا ہو جائے گا. اور اگر وہ جا سکتا ہے تو ہم بھی جا سکتے ہیں. ہمارے پاس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نے بہت لمبا جینا ہے. ہر شخص کی زندگی یعنی لائف سپین الگ الگ ہے. بعض اوقات انسان صحت مند ہوتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ کئی مہینے نہیں کئی سال کومے میں رہتے ہیں اور ان پر موت نہیں آتی. زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ آنی ضرور ہے. لہذا جو چیز آنی ہے اس کو فیس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. جو بھلائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے. اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے. پیچھے کہا گیا کہ بھلائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اور یہاں کہا گیا کہ تمہارے نفس کی طرف سے، یعنی اذن تو اللہ ہی کا ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. لیکن اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برائی یا مصیبت کا سبب انسان خود ہوتا ہے. بھلائی پہنچے تو شکر ادا کرنا چاہیے، تکلیف پہنچے تو کیا کرنا چاہیے؟ ناراض ہونا چاہیے؟ نہیں، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. میری غلطی کہاں تھی، میں کہاں بھٹکا، میں نے کیا کیا. کیونکہ جب تک آپ اپنی غلطی نہیں جانیں گے، اس کو انالائز نہیں کریں گے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے، آپ کے حالات نہیں بدل سکتے. لیکن عموماً شیطان ہمیں اور ہمارا نفس ہمیں کیا سجاتا ہے؟ یعنی سارا قصور دوسرے کا ہے، تمہاری غلطی نہیں. اور اگر انسان اپنی غلطی مانتا بھی ہے تو اس درجے میں نہیں مانتا کہ اب اس نے اس کی اصلاح کرنی ہے اور اپنے رویے کو بدلنا ہے. انسان بدلتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، لیکن سب سے مشکل کام خود کو بدلنا ہے. تو ہم سب کے لیے ضروری ہے، یہ نہیں کہ یہ چند لوگوں کے لیے آیت ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کا سبب جانیں کہ اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے، اور پھر اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو آسانی میں بدلے اور ساتھ مجھے بھی بدل ڈالے کہ میں آئندہ ایسے گناہوں کا ارتکاب نہ کروں. لیکن یہ کام وہی کر سکتا ہے جو شخص اپنی ایگو کو لیٹ گو کرتا ہے، ایگو کو جانے دیتا ہے. ورنہ میں کیوں کروں، دوسرا کیوں نہ کرے، فلاں چیز کیوں نہ بدلے، اس انتظار میں نہ رہیے. اپنے پہ کام کرنا شروع کر دیجیے، اپنے آپ کو امپورٹنس دیجیے، اپنے اوپر انویسٹ کریں، اپنے آپ کو وقت دیں، سوچیں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے، کہاں تبدیلی کی ضرورت ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑ لیا تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا. یعنی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے بات کیوں نہیں مانی تھی. اور یہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے، یعنی منافقین. پھر جب یہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے برخلاف مشورہ کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں.
یعنی آپ کی بات نہیں سنتے، اس کے خلاف آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، اور اللہ لکھ رہا ہے جو مشورے یہ راتوں کو کرتے ہیں۔ راتوں کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ رات کو چھپ کر وہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو۔ بس آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ کو پتہ چل بھی جائے کہ انہوں نے کچھ اس طرح کے کام کیے ہیں تو آپ ان کو نہ جتائیں، اعراض کریں، اگنور کریں، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ اتنا خوبصورت اصول یہاں دیا گیا ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو دل پرسکون ہو جائے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی شخص آپ کے خلاف کوئی منصوبے بنا رہا ہے یا آپ کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، اور پھر آپ کے سامنے آ کر وہ آپ کی تعریفیں کرتا ہے، تو آپ اس کا منہ نہ توڑیں۔ کہتے ہیں تو میں نے تو پھر منہ توڑ جواب دیا، نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ بہت جگہوں پر خاموشی ہی جواب ہوتا ہے، اور اس معاملے پر بہت غور و فکر کرنا اور بہت اس پہ اپنی جان کھلانا، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ اعراض برتیے۔ دیکھیے اللہ لکھ رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں، تو انسان کو اس بات پر ایمان ہے جو کوئی کچھ کر رہا ہے نا، سب اللہ کو پتا ہے، لہٰذا مجھے ان کے پیچھے نہیں پڑنا کہ میں تجسس کروں، پتہ کروں کیا کہا، کیا کیا، میرے خلاف کیا کہا۔ ان باتوں سے فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ اس سے وہ باز آنے والے نہیں۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ، اتنا بھروسہ کہ اپنے معاملات اس کے سپرد کر کے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ نپٹے گا۔ اور اس کے لیے کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ ان کی طرف سے تو مجھے کافی ہو جا جس طرح بھی تو چاہے، جو بھی تو چاہے۔ اور پھر یہاں جو آیت آئی نا، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو زندگی میں کبھی بھی اس عمل کو نہ چھوڑیں کہ قرآن کو اس طرح پڑھیں کہ اس کی سمجھ بھی آئے اور اس میں غور و فکر بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا، یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یعنی اس وقت آپ ترجمہ تو پڑھ رہے ہیں، معنی تو پڑھ رہے ہیں، معنی القرآن جان رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ آیات پر تدبر بھی کر رہے ہیں۔ تدبر کیا ہے؟ اس کو سمجھ کر اس سے سبق لینا کہ اس سے اصل مقصود کیا ہے۔ کوئی واقعہ خاص مقام پر خاص سچویشن میں ہوا، لیکن اس میں میرے لیے کیا سبق؟ ایک مرر کی طرح دیکھیں اس کو، کیونکہ کتاب اللہ پر انسان جب تدبر کرتا ہے تو اس کو یقین کا درجہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی مہربان نہیں، کوئی بھی خیر خواہ نہیں، اور میرے لیے بھلائی اسی کے اندر ہے، جو یہ کہتا ہے مجھے وہی کرنا ہے۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف میں سے کوئی خبر آتی ہے تو یہ اسے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، اور اگر یہ اسے رسول کی طرف اور اپنے میں سے صاحب اختیار کی طرف لوٹاتے تو ان میں سے جو لوگ اس کا نتیجہ نکال لاتے ہیں وہ ضرور اس کی حقیقت جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو سوائے چند ایک کے تم سب ضرور شیطان کی پیروی کر جاتے۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کی طرف پناہ لینے سے اللہ تعالیٰ انسان کو نیک کام کی توفیق بھی دیتا ہے اور شیطان سے بچا لیتا ہے، کیونکہ انسان اپنی فطرت اور مزاج میں ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، نفس تو شر کا حکم دیتا ہے، تو اپنے نفس کے شر سے بھی بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا پڑتا ہے، اور جو رب کی طرف جانے کا سفر شروع کر دیتا ہے، رب اس کو پھر اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بس آپ اللہ کے راستے میں جنگ کیجئے، آپ صرف اپنی جان کے مکلف بنائے گئے ہیں، اور مومنوں کو لڑائی پر ابھارتے رہیے۔ امید ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ بہت زور والا اور عبرتناک سزا دینے میں نہایت سخت ہے۔ جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آپ اچھی سفارش کیسے کر سکتے ہیں؟ مثلا اگر کوئی تکلیف میں ہے تو آپ کسی سے کہہ کے اس کی تکلیف دور کر دیں، کوئی کسی پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے سفارش کر دیں، یا کوئی خیر اس کی طرف کھینچ لائیں۔ اور بری سفارش جو ہے وہ اس کے برعکس ہوتی ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے۔ اور انسان اچھی سفارش کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، اور کسی کو غلط مشورہ دیتا ہے، بری سفارش کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی سمیٹتا ہے۔ اچھی سفارش لوگوں کے درمیان صلح کروا دیتی ہے، اور بری سفارش لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلواتی ہے۔ اور جب تم سلامتی کی دعا دیے جاؤ تو تم بھی اس سے زیادہ اچھی دعا دو یا اسی کو لوٹا دو،
جواب تو دو. بے شک اللہ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے. اللہ اکبر. یہاں اللہ تعالیٰ کی کیسی صفت استعمال ہوئی، کس موقع پر؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص نے تمہیں اتنے پیار سے سلام کیا اور تم نے اس کا جواب ہی نہیں دیا اور لوٹایا ہی نہیں اس کو. کوئی مسکرا کے تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس کو منہ چڑھا کے دیکھ رہے ہو. اللہ دیکھ رہا ہے یہ کیسی حرکتیں ہیں. یعنی جتنا کوئی سلام کرے اتنا جواب دینا تو فرض ہے، اور بہتر جواب دینا مستحب ہے، پسندیدہ ہے. اور بہتر جواب ویسا اور اتنا ہی دینا چاہیے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اس میں ہنسی مذاق کے طور پر اور لفظ شامل نہیں کرنے چاہیے. یعنی اگر کوئی السلام علیکم کہے تو آپ جواب میں وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں، یہ فرض ہے. اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اور آپ اتنا ہی کہہ دیں ٹھیک ہے. اگر برکاتہ کے تو آپ اتنا ہی، اور اگر کوئی السلام علیکم کہے اور آپ پورا کر دیں بس یہاں تک سٹاپ ہے. یہ مغفرت ہو و رضوان ہو، جنت حلال ہو اور جہنم حرام، یہ والی باتوں کا اضافہ نہ کریں. اور ایک تو یہ ایک مذاق بن جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک نئی ایجاد بن جاتی ہے. تو جتنا کہا گیا ہے اتنا کر لیں، اسی میں فائدہ ہے. اور اللہ حساب لینے والا ہے. اس میں بھی ہوتا ہے نا کہ جو آغاز کرتا ہے اس کو زیادہ نیکی ملتی ہے، جو جواب میں بہتر کرتا ہے اس کو بھی زیادہ ملتی ہے نیکی. ان نیکیوں کا بھی حساب ہو رہا ہے، جمع تفریق ہو رہی ہے، ہر وقت کیلکولیشن ہو رہی ہے. حسیبا. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا. اللہ اکبر. وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں. اور اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہے؟ کون سچا؟ اللہ کی بات سب سے سچی. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر جمع بھی ہونا ہے، وہاں حاضر ہونا ہے، اور اس میں کوئی شک شبے والی بات بھی نہیں، تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ ون برڈ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ تیاری. جزاک اللہ خیر. تیاری کرنی چاہیے. چلیے اب ہم تھوڑا سا ریفلیکشنز لیتے ہیں. آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو ہاتھ کھڑا کرے، اور اگر آپ میں سے کسی کا وہ نہیں ہے دل بولنے کو تو میں یہاں آگے آ جائیے. مونا ہاتھ کھڑا کرنی ہے. میرا مائک آف ہے. ایڈمن پلیز میرا مائک آن کر دیں. چلیے شکریہ. جی سادہ جی، یہ جو جلد کے بدلنے والی جب بھی آیت آتی ہے نا، یہ سب سے زیادہ ڈراتی ہے جہنم کی آیات میں سے. تو میں سوچ رہی تھی کہ دنیا کے اندر بھی اگر کسی کی جلد میں کوئی پرابلم ہوتا ہے، جیسے اسکن ٹیگ ہو جاتے ہیں یا کوئی اور چیز ہوتی ہے، تو وہ اس کو دور کرنے کے لیے ایک تکلیف دہ عمل سے گزرتے ہیں، لیکن بعد میں یہ یقین دہانی ہوتی ہے کہ اس کے بعد اچھا لگے گا، آرام آ جائے گا. لیکن وہاں پہ اذیت کو مزید بڑھانے کے لیے جلد بدلی جائے گی. تو یہ سوچ ہی کتنی زیادہ ڈرانے والی اور اذیت ناک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. استاذہ جی، یہ جیسے اذیت کی بات ہو رہی تھی، لیکن جب اللہ کے راستے میں دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اجر. بالکل پیچھے دے دیجیے. جی استاذہ جی، ابھی آپ نے کہا نا اپنے انویسٹ کریں، تو مجھے اتنا اچھا یہ لفظ لگا. ہم ہر وقت اپنی ذات کے لیے سچنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، مینی کیور، پیڈی کیور، فیشیل، دس اینڈ دیٹ. تو یہ کتنا خوبصورت آپ نے استعمال کیا لفظ کے اپنے اوپر انویسٹ کریں، اپنی اندرونی اصلاح کے لیے بھی. بیرونی پہ تو ہم لگے رہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. چلیے آن لائن خوشبو آپ بات کیجیے. مائک. استاد آپ نے جو بولا نا کہ لوگ جب آپ کے خلاف کچھ بولیں اور سوچیں اور آپ کے خلاف پلان کریں، تو اتنی بیوٹیفل مجھے بات لگی. اس میں ہم ایک پڑھتے ہوتے ہیں ایموشنل ریگولیشن کا جو ٹاپک ہے، اس میں ایک کانسیپٹ ہے، اٹس کالڈ ایموشنل ریموٹ کنٹرول. تو ہم کبھی کبھی لوگوں کے ہاتھ میں اپنا ایموشنل کنٹرول دے دیتے ہیں. جب وہ چاہتے ہیں بٹن دباتے ہیں اور ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں، جب وہ چاہتے ہیں بٹن دباتے ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں، کسی بھی انسان کے ہاتھ میں آپ کا ایموشنل کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. آپ کا سینٹر ہمیشہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ہمارے ایموشنل وابستہ ہونے چاہیے. کیونکہ انسانوں کا اگر ہم انسانوں کے ہاتھ میں اپنا ایموشنل کنٹرول دینے لگیں گے، چاہے وہ ہمارے ہسبینڈ ہے، چاہے وہ ہماری اولاد ہے، چاہے کوئی بھی ہے، تو دے آر ہیومنس. ایٹ دی اینڈ وہ ہمیں بریک کر سکتے ہیں. تو ایموشنل ریگولیشن کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایموشنل ریموٹ کنٹرول ہمارے اپنے ہاتھ میں ہو. جزاک اللہ خیر. جی اس میں آپ دیکھیے کہ جب کسی کو ہماری یہ کمزوری پتہ چل جاتی ہے نا، تو پھر جو لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے وہ ہمارے ایموشنز کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں. تو کسی کو اس کی اجازت نہ دیجیے. کام اینڈ کمپوز رہیے، اور نہ تو آپ غصے میں ریئیکٹ کریں. غصہ بھی ایک ایموشن ہے نا تو غصے میں آپ ریئیکٹ کریں،
اور نہ ہی آپ پھر کوئی ایسی بات زبان سے نکالیں کہ جس سے کسی کو اور زیادہ بات کا موقع مل جائے. بس اپنے نارمل رہیں، پلیزنٹ رہیں، اپنا کام کرتے رہیں، تو پھر کوئی آپ پہ قابو نہیں پا سکتا. نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ شیاطین بھی آپ پر اسی وقت قابو پاتے ہیں جب آپ ایموشنز کی حالت میں، آپ کے ایموشنز ہائی ہو جاتے ہیں. جی ہاں، آپ کمزور پڑ جاتے ہیں پھر. جی عارفہ مرتضی، ان کا مائک کھولیے، آپ بھی اپنا انمیوٹ کیجیے مائک. جی چلیے فائزہ کھتری. استاذہ میں نے یہ سیکھا کہ اپنے آپ کو امپورٹنس دینی ہے. نارملی ہوتا یہ کہ ہمارے ایک سے اپنی امپورٹنس مانگ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں امپورٹنٹ سمجھیں، لیکن اپنے آپ کو جو امپورٹنس دینی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بڑی بنوں، میں اچھی لگوں، بلکہ ہمیں کہاں تبدیلی کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کہاں کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج سے اس چیز کو دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی میں کہاں بہتر ریئیکٹ کر سکتی ہوں، میں کہاں دوسرے شخص کے رویے سے زیادہ بہتر رویہ اپنا سکتی ہوں. یعنی اپنے اوپر انویسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر اتنا کام کریں کہ آپ دوسروں سے اخلاق میں، ایمان میں، عبادات میں ابو ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. جی نیلوفر آپ بات کیجیے. استاذہ آج ہی آیت 79 جو ہے نا، اس نے بہت ایک ریمائنڈر پھر سے دے دیا کہ جو بھلائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور برائی اپنی ذات کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے. ہم یوزلی الٹ کرتے ہیں، بھلائی کا سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتے ہیں، اور برائی اگر کچھ ہو جائے تو بعض اوقات وہ اللہ پر یا لوگوں پہ ڈالنے لگتے ہیں. اگر آپ تعلقات میں بھی دیکھ لیں، اگر رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو خیال کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ میں ان کو گفٹ دیتی ہوں، ان کو بلاتی ہوں، ان کی دعوتیں کرتی ہوں، یا میرا تعلق بڑا اچھا ہے، میں نے رویہ بڑا اچھا رکھا ہے، سارا کریڈٹ خود کو دے دیا. اور اگر کوئی گڑبڑ ہوئی ان کے ساتھ تو کہہ دیا کہ بھائی میں نے تو اتنا اچھا کیا تھا، بلیم گیم شروع ہو گیا. تو یہ بہت اچھا ریمائنڈر ہے اپنے لیے کہ یاد رکھو کہیں بھی کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، فرسٹ لک ایٹ یور سیلف، تم نے کیا کیا ہے اس میں. اللہ معاف کرے. جزاک اللہ خیر. جی نورین ندیم. خیر کے کاموں میں پیچھے رہنا یا ان سے روکنا نفاق کی نشانی ہے. جزاک اللہ. جی ہما سمی. جی استاذہ، آج تو سبحان اللہ بہت ساری باتیں تھیں ایسی اپنے عمل کے حوالے سے بھی، لیکن یہ جو آخری بات تھی نا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس میں یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ احسان اور دعا میں بھی حدود کی پابندی کریں. جو سنت کا طریقہ ہے اسی کو اپنائیں، جو دعائیں جس طرح سنت میں ہمیں بتائی گئی ہیں اس کو اسی طرح اختیار کریں، تو وہی اصل میں ہمارا تقویٰ اور اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بالکل بڑی اہم بات ہے کہ جو دعائیں اور جو طریقے ہمیں جیسے بتائے گئے نا، بس اسی پر رہیں، ان سے آگے نہ بڑھیں. کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. دین مکمل ہے، جتنا ضرورت ہے وہ دے دیا گیا ہے، اپنی طرف سے ایڈیشنز مت کرو. جی عطیہ فاروق نمبر 1 پہ ہیں، صبا کے نیچے. مائک کھولیے. جی عطیہ فاروق ہیوسٹن ٹیکساس سے. استاذہ آپ نے اس میں آیت 69 کے حوالے سے میں بات کروں گی. آپ نے بہت پیاری بات کہی تھی کہ انسان جو ہے وہ کسی کا نیک صحبت ملنا جو ہے وہ خیر عظیم ہے. تو اس کے لیے اتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی صحبتوں کا، اپنے دوستوں کا جائزہ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اس جملے کو سب دہرا لیں، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اپنی محبتوں کا جائزہ لیں. اور کیا آپ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے؟ خدیجہ. جی استاذہ، ویسے تو بہت ساری ماشاءاللہ باتیں، مگر ایک بات جو آپ نے کئی بار کہی وہ مجھے بہت ہی زیادہ ٹچ کی، کہ اگر مقصد واضح نہیں ہوگا کسی بھی عمل میں تو پھر اس عمل کا فائدہ نہیں. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ مطلب میں نے اس کو پریکٹیکلی فیل کیا الحمدللہ کہ اگر کوئی کام نفس پر بھی بھاری ہے یا پیئر پریشر میں ہم نہیں کر پا رہے ہیں، مگر اگر مقصد واضح ہو گیا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، جنت کے حصول کے لیے، تو الحمدللہ اس میں آسانی بھی ملی کام میں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے مناسب الفاظ بھی سکھا دیے لوگوں کو کہنے کے لیے کہ وہ
کام الحمدللہ ہو گیا. جی تو اس بات مشکل مجھے سے بہت جی ٹچ کیا آپ کی. مشکل جزاک سے اللہ خیر. جی مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو پھر مشکل نہیں لگتی. لیکن اگر صرف دنیا کے حوالے سے، دنیا کے ریفرنس میں چیزوں کو دیکھیں گے تو پیمانے بدل جائیں گے، پھر آپ وہ نہیں کر سکیں گے جو آپ کی برتھ ہے اور جو آپ کو کرنا چاہیے. جی عثمان نورین. اس میں یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ واللہ یکتب ما یبیتون فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ، یہ بھی بہت اہم بات ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہمیں پتہ بھی ہو کہ کوئی ہم آواز کٹ گئی ہے. چلیے کوئی بات نہیں، ہم آگے چلتے ہیں. تلاوت. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا يريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، جبکہ اللہ نے انہیں ان کی کمائی کے سبب الٹا پھیر دیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے، یعنی آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے گناہ ہی نیک اعمال میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور جب وہ رکاوٹ بنتے ہیں تو استغفار سے پھر راستہ ملتا ہے. بندے ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں خود اپنے لیے استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دل سے چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا. یہ دل سے چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، پھر تم سب برابر ہو جاؤ. لہٰذا تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں. پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں تو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو، اور تم ان میں سے کسی کو بھی دوست اور مددگار نہ بناؤ. منافقین کیا چاہتے ہیں کہ آپ حق کو چھوڑ کر، دین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ جائیں. کیا آپ کے ارد گرد ہیں ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں کیونکہ دنیا کا نقصان ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ دن کے کچھ گھنٹے جب یہاں گزریں گے تو دنیا کے کام تو متاثر ہوں گے. دنیا اپنی لمٹ میں ضرورت
کے مطابق آئے گی، لیکن ایسے میں یہ انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اور ہر شخص کسی نہ کسی راستے سے آزمایا جاتا ہے۔ پھر اس پر الزام تراشیاں ہوتی ہیں کہ تمہارا قرآن تمہیں یہی سکھاتا ہے، یہی تم نے دین میں سیکھا ہے کہ تم کسی کی بات نہ مانو، بس اپنی مرضی چلاؤ۔ ایسے تانے سن کر، ایسی باتیں سن کر پریشان نہیں ہونا، عارض عنہم، اپنا رویہ اچھا رکھنا ہے، خوش رہنا ہے، گویا کچھ سنائے، یہ تو اللہ تیری خاطر سنا ہے، تیری محبت میں سنا ہے۔ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور اس کی محبت میں آپ کو کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو جس کے دل میں خوشی ہوتی ہے وہ ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو جو مل رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا جو لوگ باتیں بناتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ ہر دور میں رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ شیطان کچھ لوگوں کو اپنا اللہ کار بنا لیتا ہے جو آپ کے آس پاس ہی ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ان کی زندگی بڑی اچھی گزری ہوتی ہے، لیکن جو ہی آپ کا رستہ تھوڑا سا بھی تبدیل ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہ کسی دنیا کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو مشکل ضرور آتی ہے۔ لہٰذا آپ ایسی باتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنا رویہ اچھا رکھیں، اپنا اخلاق اچھا رکھیں، اپنے فرض ادا کرتے رہیں، دوسروں کے حقوق دیتے رہیں، جو کر سکتے ہیں کرتے رہیں، موڈ آف نہ کریں، ناراضگی کا اظہار نہ کریں، پلیزنٹ رہیں، اور کام وہ کریں جو اللہ آپ سے چاہتا ہے۔ حق کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہونا۔ اور اگر ایسے لوگ بائی چوائس آپ نے ساتھ رکھے ہوئے تو ان کو زندگی سے آؤٹ کریں، لیکن اگر وہ قریبی رشتہ دار ہیں تو ان سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، اور رشتے توڑنے کا بھی اللہ حکم نہیں دیتا، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ تو آپ ان رشتوں کو نبھائیں۔ صبر کا امتحان ہے، لیکن صبر کا اجر بے حساب ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، یا یہ تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ تم سے لڑنے یا اپنی قوم سے لڑنے میں ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے۔ پھر اگر یہ تم سے کنارہ کشی کریں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر لڑائی مسلط کرنے کا کوئی راستہ نہیں بنایا۔ ان قریب تم کچھ اور لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ جب کبھی یہ فتنے فساد کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو یہ اس میں الٹے منہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ پھر اگر یہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ ڈالیں اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکے تو انہیں پکڑو، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ قتل کر دو۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہارے لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح غلبہ رکھا ہے، یعنی یہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے، آپ ہی غالب رہیں گے۔ لیکن یہ کتنا پینفل ہوتا ہے نا کہ جب زبان سے کہنے والے کہ ہم آپ کے ہیں اور اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہوں، اندر سے ان کو اپنے مفادات عزیز ہوں، تو مددگار اللہ ہی ہے اور اللہ ہی کافی ہے مدد کے لیے۔ اصل میں پتہ کیا ہے، جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا تو اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ محبت کرتا ہے نا پھر وہ امتحان لیتا ہے۔ کس بات کا امتحان؟ کتنے سچے ہیں آپ اس کال میں، آپ کو واقعی کتنی محبت ہے، آپ میری خاطر کیا کیا برداشت کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من
من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ اور ایک مومن کے لیے کسی مومن کو قتل کرنا جائز نہیں مگر یہ کہ غلطی سے قتل ہو جائے، اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے ذمہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور اس مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنا ہے، مگر یہ کہ وہ اپنا حق بطور صدقہ خود معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم میں سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو دیت اس کے وارثوں کے سپرد کی جائے گی، اور ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو کوئی غلام نہ پائے تو اس کے ذمہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے۔ اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں یہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہو گیا اور اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان اور قتل 2 مختلف چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے منافی ہیں۔ مومن کو قتل نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کسی کی جان لے، لیکن غلطی بہرحال ہو سکتی ہے، کسی ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا ہے، کسی شکار کو گولی مار رہا تھا تو وہ کسی انسان کو لگ گئی اور وہ اس کے ہاتھوں مر گیا۔ تو غلطی سے کسی مسلمان کے قتل ہو جانے کے بارے میں 2 حکم ہیں، ایک کفارہ اور دوسرے دیت یعنی خون بہا۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک مسلمان غلام مرد یا عورت کو آزاد کرنا، اور اگر غلام نہیں ملتے آج کل جیسے تو پھر کفارہ کیا ہے؟ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا اور اس کے وارثوں کو دیت ادا کرنا۔ کفارہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا، یہ تو دینا ہی دینا ہے۔ ہاں دیت اگر وارث معاف کر دیں تو ساقط ہو سکتی، اگر وارث معاف کر دیں تو خون بہا کی رقم جو ہے وہ معاف ہو سکتی ہے۔ مسلمان کے خون کو ہلکا نہ سمجھیں، بہت سخت دھمکی اللہ نے دی ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔
جان بوجھ کر اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا بدلہ جہنم جس میں وہ ہمیشہ جلے گا، اس پر اللہ کا غضب، ناراضگی، اس پر اللہ کی لعنت اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب۔ کسی کو قتل کر کے کیا پایا؟ عام طور پر غصے کی حالت میں لوگ یہ کام کرتے ہیں، جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو نادم بھی ہوتے ہیں، اور پھر اگر پکڑے جائیں تو زندگی جیل میں گزارتے ہیں، نہ دنیا ہی ملی اور نہ آخرت، دونوں طرف سے گیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں، یعنی لوگوں سے ان کے ظاہر پر معاملہ کرو۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سے غنائم ہیں، تم بھی پہلے اسی طرح تھے، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، لہٰذا تم تحقیق کر لیا کرو، بلا شبہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں پر بڑا اہم قاعدہ سکھایا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں کا حال ہم نہیں جانتے، جو وہ زبان سے کہتے ہیں ہمیں اس کو مان لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اوکے، صحیح ہے، اگر سمجھ آ رہی ہو کہ غلط کر رہے ہیں تو محتاط رہنا چاہیے، لیکن جواباً باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی کے پاس جا کر اس کے خلاف باتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا، یعنی پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، جن لوگوں کو اب تم حقیر سمجھ رہے ہو اور گناہگار سمجھ رہے ہو، تو تم بھی تو ایسی حرکتیں کرتے تھے، تو اللہ نے احسان کیا، لہٰذا اس پر شکر ادا کرو۔ کس طرح؟ تحقیق کر کے۔ تو ہدایت ملنے کے بعد اللہ زیادہ عزت دیتا ہے، فضل عطا کرتا ہے، احسان کرتا ہے۔ آج کے بعد ججمنٹل نہیں ہونا، کسی کی بے مقصد زندگی دیکھ کر اپنے با مقصد ہونے پر شکر ادا کرنا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں کچھ برا سوچے۔ شکر ادا کر، اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے ایک مقصد دے دیا زندگی میں، مجھے کچھ کرنے کی توفیق دے، میرے ہاتھ میں قرآن تھما دیا، اپنی ہدایت پر شکر گزار ہوں، اور دوسروں کی بے راہ روی پر دعا کر دیں، ان کی راست روی کے لیے کوئی انتظام کر دیں، کوئی ان کے لیے خیر خواہی کر دیں۔ اسی طرح ایک اور اصول بھی یہاں سے سیکھیں اپنے بچوں کے حوالے سے۔ بچے جب ٹین ایج میں پہنچتے ہیں تو بڑا تنگ کرتے ہیں عمومی طور پر، الا ماشاء اللہ، کوئی بچے میں نے دیکھے ہیں کہ ماشاء اللہ وہ بڑے بیبے جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہر بات مانتے ہیں، یعنی بہت ویل بیہیو۔ اگر کوئی بچہ آپ کو تنگ کر رہا ہے تو اپنی ٹین ایج یاد کر لیں، کذالک کنتم من قبل، تم بھی یہی حرکتیں کرتے تھے، تم نے بھی اپنے ماں باپ کو بہت ستایا ہوا ہے، تو آپ ان کی برداشت کرو، اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، فضیلت ہے ان کی، اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کی نسبت اجر عظیم دے کر فضیلت سے نوازا ہے، اپنی طرف سے بڑے درجات کی، بخشش کی اور رحمت کی، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو تین طرح کے لوگ ہو گئے، ایک ہے ایمان لا کر بس ذاتی زندگی میں عبادت کرتے ہیں، دین کے لیے نہیں نکلتے، کوئی محنت نہیں کرتے۔ دوسرے وہ ہیں جو ایمان لا کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، وقت دیتے ہیں، جان دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، صلاحیتیں لگاتے ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، وقت دیتے ہیں اور مال بھی لگاتے ہیں۔ تو جو اللہ کے راستے میں جتنا کچھ دے گا اس کو واپس اتنا ہی ملے گا، اس لیے جو بھی ہو سکے کریں اور خوشی سے کریں۔ سودا اللہ سے ہے، ڈیل اس سے ہے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اور وہ وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا اور کچھ کمی بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے کبھی بھی اگر اس راستے میں مشکل آ جائے یا کوئی قدردانی نہ کرے، غمگین نہ ہو، بدگمانی نہ کرے، دل میں برا نہ کرے، کسی سے بات نہ کرے کہ ہم نے تو اپنی زندگی دے دی اس کام میں اور ہمیں کیا ملا۔ یہ باتیں سننے کو، یہ مومن کی شان نہیں ہوتی اس طرح کی باتیں کرنے کی۔ اپنا اجر نہ کمائیں۔ کیا آپ نے بندوں سے اجر کی خاطر، بندوں سے اپریسیشن اور بندوں سے کوئی کچھ لینے کے لیے یہ رستہ اختیار کیا تھا اور یہ کام شروع کیا تھا؟ ہاں، اگر واقعی ایسا ہی تھا تو پھر تو آپ خسارے میں ہی ہیں، اور اگر اللہ کے لیے کیا تو پھر شکوہ کس سے؟ بندوں سے کیوں؟ پھر تو شکوہ بھی کریں گے تو اللہ ہی سے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ،
نیکسٹ. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مغاربا كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. بے شک وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، فرشتے انہیں فوت کرتے ہوئے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں نہایت بے بس تھے. وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یعنی جہاں تم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے تھے وہاں رہتے کیوں رہے پھر؟ بس ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یاد رکھیے ہر کمزور مجبور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عذر کیا دیں گے، ہم کمزور تھے زمین میں، ہم یہ کام کر نہیں سکتے تھے، اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے تھے، مجبوری تھی کر نہیں، اس مجبوری کو قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی ہر کمزوری والے کو مجبور نہیں سمجھا جائے گا. یاد رکھیے دین کے اوپر عمل کیے بغیر زندگی کی کوئی قیمت نہیں، سوائے ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی راستہ پاتے ہیں. یہ ہیں اصل مجبور. بس امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے درگزر فرمائے گا جو اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی جائے پناہ اور بڑی وسعت پائے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلا پھر اسے موت آ گئی، یعنی منزل تک پہنچا نہیں ابھی، تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم سب کو اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی زیادتیوں کو دل میں رکھ کر، ذہن میں رکھ کر اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم تیرا حق ادا نہیں کر پا رہے لیکن تجھ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، تو ہماری مجبوریوں اور کمزوریوں کو سمجھتا ہے. تو جہاں کہیں بھی آپ دین کے معاملے میں اپنے آپ کو کمزور پائیں وہاں سے ہٹ جائیں اور مجبوری کا بہانہ نہ کریں. اگر کہیں ایک جگہ رزق حلال نہیں ملتا تو اس کو چھوڑ دیں، اللہ کہیں اور سے رزق حلال کے دروازے کھولے گا. اسے یہ نہ کہیں بڑی مجبوری ہے، بہت کچھ میرے ذمہ ہے اس لیے میں اب کیا کروں. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں، تو اس لیے ہمیشہ حلال کی تلاش میں رہیں. جہاں آپ نماز ادا نہیں کر سکتے اس جگہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ نماز کے بارے میں پہلا سوال کیا جائے گا. یہ نہ کہیں مجبوری ہے، جو بھی مجبوری ہے اس کو ختم کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب انسان کسی گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف جانے لگتا ہے، اگرچہ وہ نیکی کر نہ پائے، وہ وہاں تک پہنچ نہ پائے، اجر لکھا جائے گا. جیسے وہ شخص جو 100 لوگوں کو قتل کر چکا تھا، جب وہ وہاں سے نکل کے ہجرت کر کے نکلا کہ میں ایسی زمین پہ چلا جاؤں جہاں یہ میں جرم نہ کروں، اور راستے میں موت آ گئی تو کیا ہوا؟ بخش دیا گیا، رحمت کے فرشتوں نے جان لی.
اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے، ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہماری نیتوں میں کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، واقعی برائیوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، واقعی ایسی جگہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو، ایسے دوستوں کو، ایسے مقامات کو کہ جہاں اللہ کی نافرمانی بہت ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنا اپنے ساتھ زیادتی ہے۔ نیکسٹ، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر یعنی کمی کر لو، خصوصاً اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور جب آپ ان میں موجود ہوں پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لے کر آپ کے ساتھ جماعت کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو چاہیے کہ وہ تمہارے پیچھے آ جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائے، پھر وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور وہ اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تو چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں، اور اگر بارش کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنا بچاؤ لیے رکھو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو یاد کرو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے۔ پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو نماز ادا کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ یہاں سفر میں نماز قصر کا حکم ملتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان سے حضر میں یعنی گھر پر 4، سفر میں 2
اور خوف میں 1 رکعت فرض کی ہے، یعنی جنگ کے موقع پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سنتیں ادا نہیں کرتے تھے، یعنی فرض نماز سے پہلے یا بعد کی، البتہ وتر اور فجر کی سنتیں کسی حال میں نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ میں سے ابو بکر، عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہم کا اسی پر عمل تھا۔ مسافر اگر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو قصر نہیں کرے گا، یعنی امام اگر حاضر ہے، یعنی وہ مسافر نہیں، وہ 4 رکعتیں پڑھا رہا ہے، تو یہ نہیں کہ پیچھے والا 2 پڑھ کے سلام پھیر دے، اس کو 4 ہی پڑھنی ہوں گی۔ لیکن اگر امام مسافر ہے اور پیچھے پوری پڑھنے والے ہیں تو امام سلام پھیر دے گا، لیکن پیچھے والے اپنی نماز پوری کریں گے۔ قصر نماز اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، صرف خوف کے ساتھ مقید نہیں کہ جہاں خوف ہو وہاں قصر کر لو ورنہ نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، کیا وجہ ہے کہ لوگ ہر سفر میں قصر کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم خوف کے ساتھ بیان کیا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خود مجھے بھی اس سے تعجب ہوا تھا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، لہٰذا تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ گئے تو مکہ میں قصر نماز ادا کی، اور آپ کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ حج کے موقع پر بھی 19 دن کا سفر تھا آپ کا، اور 19 دن ہی قصر کرتے رہے۔ اور پھر یہ کہ نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نماز کو اس کے وقت سے فوت کرنا ایسا ہی ہے جیسے رمضان میں روزے کو فوت کر دینا، یعنی روزہ نہ رکھنا، کہ آپ مثلا رمضان کا روزہ رمضان میں نہ رکھیں بغیر کسی وجہ کے، اور اس کے بعد رمضان کے بعد کہ وہ میں فلاں روزہ رکھ رہی، ایسے ہی چھوڑ دینا۔ تو نماز اس کے وقت کے اندر ادا کرنی چاہیے، تب وہ ادا ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یعنی سویا رہ گیا انسان، یا مثلاً اس کی سرجری تھی اور اسے بے ہوش کیا گیا تھا، تو جب وہ ہوش میں آئے گا تو اس کو قضا پڑھ لے گا۔ اور تم دشمن قوم کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو یہ نہیں رکھتے، اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے۔ نیکسٹ۔ إنا أنزلنا إليك الكتاب ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے
تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سجھایا ہے، اور آپ خیانت کاروں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں، یعنی خیانت کرنے والوں کی طرفداری سے بچیں، چاہے وہ آپ کے قریبی ہی کیوں نہ ہوں، اور اللہ سے بخشش مانگیے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کیجیے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ بہت خیانت کرنے والے سخت گناہگار سے محبت نہیں کرتا، یعنی ایسا شخص اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ خیانت کرنے سے وبال خود اپنی جان پہ آتا ہے، انسان خود ہی پھنستا ہے۔ تو خیانت کرنے سے ہر حال میں بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا، ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو ان باتوں پر مشورے کرتے ہیں، جب یہ راتوں کو ان باتوں پر مشورے کرتے ہیں جن سے وہ راضی نہیں ہوتا، اور جو عمل بھی یہ کرتے ہیں اللہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ کی رضا ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے اور ان باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوں۔ لوگوں کو راضی کرنے میں اپنی زندگی خراب نہ کریں، اللہ راضی ہو گیا تو لوگ خود ہی راضی ہو جائیں گے۔ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون اللہ سے جھگڑا کرے گا یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ اور جو کوئی برا عمل کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر لے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے۔ جو کوئی گناہ کماتا ہے وہ اپنے ہی خلاف کماتا ہے، یعنی وہ اسی کے خلاف جائے گا۔ اللہ کے حق میں کوئی نافرمانی ہو جائے یا بندوں کے حق میں کوئی زیادتی ہو جائے، اس کا حساب رکھیں، اس پر توبہ کریں، اور اگر ہو سکے تو خاص نفل پڑھ کر توبہ کریں، تہجد کے وقت استغفار کریں۔ ہر وہ بات جو ہمارے منہ سے نکلی ہے وہ لکھی ہوئی ہے، جو ہم نے لوگوں کے منہ پر ان کو تنگ کیا اور کچھ کہا، اور جو ان کے پیچھے ہم نے کہا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنے سے، استغفار کرنے سے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے سے حالات درست ہو جاتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کی مثال ہم سب کے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی پاکی بیان کی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ لا الہ الا انت سبحانک، پاک صرف تو ہے، لا تزکو انفسکم، میں تو پاک نہیں ہوں، میرے اندر تو غلطیاں ہیں اور میں ان کا اعتراف کرتی ہوں۔ انی کنت من الظالمین، میں ہی ہمیشہ ظلم کرتی ہوں۔ تو کوئی ایسا گناہ جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچے یا خود کو نقصان پہنچے، دونوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور گناہوں کے برے نتائج سے بچنے کے لیے، مزید مشکلات میں پڑنے سے بچنے کے لیے توبہ کا راستہ کھلا ہے۔ اور جو کوئی کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر وہ کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے، یعنی غلطی اپنی ہو اور ذمے کسی اور کے کر دے، تو یقیناً اس نے بہت بڑے بہتان اور کھلم کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ کسی بے گناہ شخص پر تہمت لگانا بہتان کہلاتا ہے، مثلاً کسی امین شخص پر خیانت کا الزام لگا دینا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کسی سچے انسان کو جھوٹا کہنا، یہ بھی الزام لگانا ہے، اور کسی دوسرے پر گناہ کا الزام لگانا گناہ کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ نیکسٹ۔ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم أن يضلوا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان منافقین میں سے ایک گروہ نے آپ کو بہکا دینے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اصل میں تو یہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہ تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان تھا. آپ کو صرف کتاب نہیں ملی بلکہ حکمت بھی ملی. اور حکمت کیا ہے؟ آپ کی حدیث. اور پھر آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہ تھے، یعنی آپ عالم الغیب نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. آپ کے پاس جو بھی علم آیا وہ اللہ کا سکھایا ہوا ہے. ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی سوائے اس شخص کے جو صدقہ کرنے یا نیکی کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے. اور جو کوئی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے اجر عظیم سے نوازیں گے. دوسروں کے درمیان صلح کروانا بہت بڑی نیکی ہے. لوگوں کے جھگڑے ختم کرانا، آپس میں تعلقات کو بحال کرانا عظیم الشان اجر کمانے کا ذریعہ ہے. اوزائی کہتے ہیں کوئی قدم اٹھانا اللہ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں جو دو جھگڑے ہوئے انسانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے قدم اٹھایا جائے. پس جو دو آدمیوں کے درمیان صلح کراتا ہے اللہ جہنم سے اس کی برات لکھ دیتا ہے. ایک اور روایت کے مطابق نماز، روزے، صدقے خیرات سے بھی بڑی نیکی ہے لوگوں کے درمیان صلح کروانا. بعض اوقات دو لوگ آپس میں خود نہیں صلح کر سکتے، کسی تیسرے کو بیچ میں آنا ہوتا ہے. اور میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو حکمن من اہلہ و حکمن من اہلہا، دو پھر لوگ ہونے چاہیے. صلح کرانے والا ایک نہیں، دو ہوں جو کسی کی طرفداری نہ کریں، دونوں کی بات صحیح طور پر سن کر صحیح فیصلہ کریں اور ان کو سمجھائیں. خالی فیصلہ کر دینے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ تم سچے اور تم جھوٹے، تم صحیح اور تم غلط، تم ظالم اور تم مظلوم، کیونکہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. اس لیے قرآن نے جو طریقہ بتایا ہے وہ انسانوں کے لیے امن اور سکون سے رہنے کا ذریعہ ہے. جھگڑوں کو لٹکتے نہیں چھوڑ دینا چاہیے، ان کو ایک طرف کرنا چاہیے. یا پھر انسان صلح کر لے اور یا پھر انسان اپنا رستہ الگ کر لے. اور جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا، اور ہم اسے جہنم میں جلائیں گے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. یہاں مومنین کے راستے سے مراد صحابہ کرام کا راستہ ہے، یعنی قرآن و سنت کے علاوہ صحابہ کا طرز زندگی، ان کا لائف سٹائل، اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کے طریقوں پر چلنا چاہیے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سب سے پہلے پیروکار تھے اور ان کے عمل آپ کی زندگی میں ہوئے اور آپ نے ان کو اپروو کیا. جہاں کوئی غلطی تھی اس کی اصلاح کر دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا اور صحابہ کے رستے سے ہٹنا یہ گمراہی کا سبب ہوتا ہے جس پر انسان کی پکڑ ہو سکتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جس نیت سے پڑھا ہے اللہ ہماری وہ ساری نیتیں بھی پوری کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.